ایمن جلیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ چیئرمین صاحب. میں اپنے سجیشن سے پہلے کچھ عرض کرنا چاہوں گی ود ڈیو رسپیکٹ. سب سے پہلے تو میں ریحانہ میڈم کو سیکنڈ کروں گی کہ ہماری جو سجیشنز ہیں ٹائم کا میڈم ذرا ریاض کریں کیونکہ 5 منٹ کا ٹائم. چیئرمین صاحب کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے کسی اسکول میں ایڈمیشن لی ہے اور ٹیچر میرے سر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں آپ کے پاس صرف 10 منٹس ہے اور اسی میں اپنا ٹیسٹ مکمل کریں. تو جناب اسپیکر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ ایک اہم بجٹ کا سیشن ہے, 2 بجے اجلاس کا کہ آپ 5 بجے اجلاس شروع کرتے ہیں اور پھر آپ ہمیں کہتے ہیں 2 منٹ میں آپ اپنی ساروں کو میڈم ٹائم دینا ہے. اگر ایک بندہ گھنٹے اسپیچ کرے تو باقی کیا کریں گے؟ نہیں جناب اسپیکر آپ مجھے بتائیں اس عوام کے مسئلے کو اتنی زیادہ سجیشنز کو میں 2 منٹ میں آپ سجیشن دے دیں. جناب اسپیکر مجھے کرنی نہ کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے, میں اپنا ٹائم فل لوں گی. چونکہ سجیشن کی بات کرتے ہیں تو میں یوتھ جنریشن کو ریپرزینٹ کرتی ہوں اور میری سجیشن انہی سے ہی لنک کریں گی. سب سے پہلے ہمارے ہے 32.7% جو KPK یوتھ ہے یہ چیز سفر کر رہا ہے. تو اگر بجٹ کے سلوشن کی بات کریں تو ڈسٹرکٹ لیول یوتھ امپلائمنٹ ڈیسک اور اس طرح کی اسکیمز بنائی جائیں تاکہ یہ چیزیں ختم ہو. دنیا کہاں جا رہی ہے مگر ہمارے یہاں پہ ڈراپ آؤٹ سسٹم ہی ختم نہیں ہو رہا. جناب اسپیکر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے سجیشن نوٹ کر رہے ہیں, نہ آپ سن رہے ہیں نہ منسٹر صاحب سن رہے ہیں, تو یہ سجیشن ہم کس کو پھر بتائیں؟ آپ میڈم بات جاری رکھیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں سنتا, منسٹر سنتے ہیں. منسٹر تو اپنی باتیں کر رہے ہیں, ذرا آپ نوٹس کریں منسٹر صاحب اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. منسٹر صاحب آپ ذرا توجہ دیں ان کو, آپ ذرا توجہ دیں. خیر سیدھے کھڑے ہو جائیں, سیدھے بیٹھ جائیں. جی اب یہ جی آپ جائیں. اسپیکر کم از کم بجٹ کی بات ہو رہی ہے تو کم از کم سیریس ایک ایلڈرز ہو کر ایک میسج دے اپنے میرے جیسی یوتھ جنریشن کو کہ ہم سیریس ہیں اور عوام کے لیے سیریس ہیں. آپ لوگ تو بس گپے لگا رہے ہیں. ہم ایسے خود کو یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہوں تو یہاں پہ یوتھ سے ہی ریلیٹڈ بات کی جائے گی. ہمارے پاس یہاں پہ اپرچونٹیز کم ہیں یوتھ کے لیے. یوتھ اپرچونٹی فنڈ, اسکلز, انٹرنشپ, اسپورٹس اور ایسی انوویشن کا انعقاد کیا جائے تاکہ ہمارے پاس جو یوتھ کا ایک ایکسٹریمزم گروپ بنتا ہے اور وہ مائگریشن کرتے ہیں, دوسری کنٹریز کی طرف مائگریٹ ہوتے ہیں, یہ چیز کم ہو. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, ہمارا ڈراپ آؤٹ سسٹم ہی کم نہیں ہو رہا. جناب اسپیکر 40.86 ملین KPK کے لوگ ہیں. اگر ہم اس کا رفلی اسٹیمیٹ نکالیں تو 10.7 ملین لوگ جو ہے وہ ینگ ہے جن کی ایج ہے 15 to 29 اور 15 to 29% لوگوں کے لیے ایج کے لوگوں کے لیے یہاں پہ کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. اگر ہم لوگ سیکنڈ پرابلم کی بات کی جائے تو 4.5 ملین چلڈرن KPK میں ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں. تو کیوں ہو رہا ہے ڈراپ آؤٹ؟ یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ ڈراپ آؤٹ کیوں ہو رہے. وہ ایسی اسکیمز بنائے, وہ ایسے انیشیٹو بنائے, اس طرح کے پروگرامز لے تاکہ وہ جو ڈراپ آؤٹ ہے ہمارے پاس کم ہو. تھرڈ پرابلم ہمارے پاس نیٹ کا ہے. نیٹ کا مطلب ہے ناٹ ان ایجوکیشن, امپلائمنٹ اور ٹریننگ. جناب اسپیکر 32.7% KPK کے جو یوتھ ہے نیٹ سفر کریے, اس چیز پہ کام کریے. ڈسٹرکٹ لیول یوتھ امپلائمنٹ ڈیسک پروگرام وغیرہ بنائے جائیں. جناب اسپیکر ایک امپورٹنٹ ایشو یہ بھی ہے کہ ہماری جو اسکول کے انتظامات ہیں وہاں پہ سیکیورٹی اور سیفٹی کا ایشو ہے. ڈراپ آؤٹ کا مین ریزن ہے ہیراسمنٹ. ہماری اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹی میں آج تک ہیراسمنٹ کے کیسز ہو رہے ہیں بٹ اس پر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے اور اس کے لیے سیفٹی پروگرامز بنائے جائے. سیکیورٹی ادارے میں بجٹ لگایا جائے تاکہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ کم ہو اور لڑکیاں اور جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں وہ آگے ایجوکیشن کی طرف آئیں. جناب اسپیکر ہم دنیا کہاں پر پہنچ گئی ہے پر ہمارا وہی آؤٹ ڈیٹڈ کلاس روم سسٹم ختم نہیں ہوا. وہی بلیک بورڈ ہے, وائٹ چاک ہے, گرین بورڈ ہے, وائٹ چاک ہے, اس پہ ایک ٹیچر لیکچر دے دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. اس طرح کی ڈیجیٹل اسکلز بنائے, ڈیجیٹل مانیٹرنگ بنائے تاکہ بچے کس طرح سے سرو کرنا ہے. جناب اسپیکر یہاں پہ اسکالرشپ پہ میں بات کروں گی کہ ہر سال اسکالرشپ ایک اسپیسیفک لوگوں کے لیے ایلوکیٹ ہوتا ہے بجٹ پر. ہمارے ڈپارٹمنٹ کا المیہ تو یہ ہے کہ اسکالرشپ کے نام پہ بچوں کو بٹھایا جاتا ہے. ابھی بھی پشاور یونیورسٹی کے میں پہلے بھی اس پہ کال اٹینشن لے کر آئی ہوں, ابھی بھی پشاور یونیورسٹی کے ہمارے کچھ 100 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں وہ سفر کر رہے ہیں, ڈگری ان کو نہیں دی جا رہی. کیوں؟ کیونکہ اسکالرشپ ان کو ایلوکیٹ کی گئی ہے بٹ ان کو ابھی تک اسکالرشپ نہیں ملی, تو جس سے ان کا فیوچر ہولڈ ہے. تو ان ساری چیزوں پہ بھی توجہ کی جائے. جناب اسپیکر آج بھی ہمارے صوبے میں اسکلز کو سیکنڈری درجہ دیا جاتا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ایسی ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ کو اسٹارٹ کیا جائے جس طرح مطلب AI کوڈ ہے, جس طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, اس طرح کی اسکلز کو آگے لے کر جائے تاکہ ہماری جو یوتھ ہے جاب سیکرز نہ بنے, ینگ پیپل ہے.
اس کو آپ مختلف اسکیمز ان کے لیے بنائیں تاکہ وہ اس طرح یوٹیلائز کرے اپنے فیوچر کو اور وہ آگے آئے. مجھے تو آج انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ یوتھ جو ہے ہمارے ملک کا ایک قیمتی اثاثہ ہے. انہوں نے آگے جانا ہے اور آگے اس ایوان میں بیٹھنا ہے, بٹ اس ایوان کی مجھے اس بجٹ سیشن سے ریلیٹڈ کوئی سیریسنس نظر نہیں آئی. آدھے سے زیادہ منسٹر موجود نہیں ہے. اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں سن رہا, وہ منسٹر سن رہے ہیں. آپ ذرا میری ریکویسٹ ہے کیمرہ میڈم ڈپارٹمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, ڈپارٹمنٹ نوٹ کر جناب رہی ہے. اسپیکر یہ کیا بات ہوئی؟ ہم آتے ہیں اپنی پوری اٹینڈنس دیتے ہیں, منسٹرز نہیں آتے تو پھر ہماری سجیشنز کون نوٹ کرتا ہے؟ شکریہ. تھینک یو.